بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ سلمان ارشد۔ میں ہوں پاکستان کی دوسری ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ کی طرح آج پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان ہے کون۔ وہ ہر شخص جو پاکستان سے کسی نہ کسی طرح سے لنک ہے، وہ پاکستان ہے۔ اس بات کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس بات کا بھی خیال کریں کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے، ہمارے کنٹری یعنی ہمارے وطن پاکستان کے ساتھ 4 ملکوں کا بارڈر ہے، جس میں ایران، افغانستان، چائنا اور انڈیا آتا ہے۔ ان چاروں میں سے 3 ملک ایسے ہیں جن سے پاکستان کے تعلق کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ لوکیشن جو پاکستان جس لوکیشن پر ہے، اسٹریٹجیکلی یہ اکنامیکلی بھی بہت اہم ہے پوری دنیا کی اکانومی کے لیے بھی۔ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھنے میں ہماری عوام کے ساتھ، ہمارے بیوروکریٹس کے ساتھ، ہمارے آفیسرز کے ساتھ، ہمارے اداروں کے ساتھ ایک جو ہماری پاک فورسز ہیں، ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے کہ وہ پاکستان کو سٹیبل رکھ سکے۔ کیونکہ پاکستان جس لوکیشن پہ ہے ناظرین، ہمارے ساتھ جس ملک کا حصہ پاکستان تھا، جس سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوا، وہ پاکستان کا کھلا دشمن ہے یا بار بار بنتا ہے۔ دوسری طرف جہاں پہ افغانستان اور ایران ہیں، ان سے بھی ہمارے تعلق کچھ زیادہ اچھے نہیں رہتے۔ اس کے ساتھ جہاں پہ بات آ جاتی ہے چائنا کی، چائنا پاکستان کا دوست تو ضرور ہے، پر چائنا از اے بزنس اسٹیٹ۔ پاکستان کا چائنا سے لنک ایک بزنس کی طرح ہے۔ آج کے شو کا مقصد ہماری پاک فورسز کو مینشن کرنا ہے، کیونکہ ہم شو کر رہے ہیں یوم دفاع پاکستان پہ، پاکستان ڈیفنس ڈے پہ، جہاں پہ ہمارے پاک فورسز نے بہت سی قربانیاں دی پاکستان کو کھڑا رکھنے کے لیے، پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے۔ ڈیفنس ڈے میں خود سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں، اور بچپن سے جب موقع ملتا تھا ہم ایئر پیٹ دیکھنے جایا کرتے تھے، اور بچپن سے یادیں ہیں، اور اسی لیے شاید ہمارے اندر جو پیٹریٹزم ہے وہ کہیں نہ کہیں ان دنوں سے لنک ہے، اور شاید ہمیشہ رہے گا۔ چلیے میں آپ کو ملاتا ہوں اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں فیاض کریم دورانی صاحب، جو میجر پری میچور ریٹائر ہوئے ہیں۔ پاکستان آرمی میں انہوں نے سرو کیا ہے 84 سے لے کے 99 تک، اور سٹاف میں بھی اور کمانڈ اپوائنٹمنٹس میں بھی۔ 2000 میں یہ کینیڈا آئے، یہاں پہ اپنا بزنس اسٹیبلش کیا، اور بہت ویل نون ریئلٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک برانڈ چلا رہے ہیں انسپائرڈ بائی کراس کلچر، دا انٹرنیشنل کلوتھس برانڈ۔ ان کے شو رومز ہیں پاکستان کے ڈیفرنٹ سٹیز میں، اور کینیڈا میں بھی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں۔ دوسرے مہمان ہمارے ساتھ ہیں کرنل ناصر حسین ملک صاحب۔ کمانڈڈ 16 پنجاب ریجیمنٹ میں انہوں نے سرو کیا، اور کمانڈ اور سٹاف اپوائنٹمنٹس پاکستان آرمی میں رہے۔ سیاچن میں بھی انہوں نے سرو کیا، اور ارتھ کوئکس کے دنوں میں انہوں نے کشمیر میں بھی سرو کیا۔ انہوں نے ایز اے انسٹرکٹر کام کیا ہے ملٹری اکیڈمی میں اور انفینٹری اسکول میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کام کیا ہے جرمن آرمی کے ساتھ اور یونائٹڈ نیشن پیس فورسز کے ساتھ۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں ڈفرینٹ ایمبیسیز میں، اب کینیڈا میں ہیں، کمیونٹی لیڈر ہیں، پی ایس سی کمیونٹی اور چیئرمین CPACT بزنس فورم میں، اور اب ہی از رننگ سیکورٹی کمپنی ایز ویل اینڈ ہائی اینڈ سیکورٹی ان کنگ لاجسٹکس ان مسیساگا۔ تو میں اب دونوں مہمانوں کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا، شو کے لیے وقت نکالا، لوگوں کے لیے وقت نکالا، آپ ان پہ بات کر سکیں۔ تو ہم سیدھا اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سر، ہم بات کریں گے پاک فورسز کی۔ اس سے پہلے میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا، پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں سر، کہ آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں ان میں میں نے جیسے بات کی، ہمارے ساتھ ہمارا ایک جو ہمارے پاکستان جس ملک کا حصہ تھا، وہ ایک اوپن اینیمی کی صورت میں بھی وقتاً بوقتاً سامنے آتا رہتا ہے۔ تو آج کی وار کیسے ہو رہی ہے؟ آج کیسے ہمارے پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، جیسے ہم 5th جنریشن وارفیئر بھی کہتے ہیں؟ پہلے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جہاں تک 5th جنریشن وار کا تعلق ہے، اب وہ جو پرانے زمانے کی جنگیں ہیں وہ زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی یہ جنگیں بالکل ایک نفسیاتی جنگ، یہ میڈیا کے ذریعے انسانوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کر کے، چینج کر کے، اس طریقے سے جس کے خلاف آپ کوئی چیز کہلوانا چاہتے ہیں تو وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے ذہنوں میں۔
اور اس طریقے سے دشمن اپنے عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے. تو ایک لگاتار کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جو بھی دشمن اپنا آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کسی کے خلاف کرنا ہے, کسی کے اگینسٹ انہیں ابھی ویپن چلانے کی ضرورت نہیں ہے, ذہنوں کو پلیوٹ کرنا ہے. تو یہ ہے انفیکٹ ففتھ جنریشن وار کا میجر کانسیپٹ. سب سے پہلے سلمان, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس اینڈ ٹو کینیڈا ون ٹی وی. آپ دیکھیں کہ دشمن کے جو ہمارے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں یا جو ابھی تک جو مارکے ہوئے ہیں, اس میں یہ پروو ہوا ہے کہ ہماری قوم نے شانہ بشانہ فوج کے ساتھ لڑا ہے. 65 میں ہم جیتے اسی وجہ سے کہ ہماری پبلک نے بھی فوج کے شانہ بشانہ لڑائی لڑی ہے ہر وقت میں. اور 71 میں بھی, ابھی میں میجر دورانی سے بات کر رہا تھا تو ہی واز ان اسکول, تو انہوں نے اس وقت بھی بلیک آؤٹ کرانے کے لیے ڈیوٹیاں دی ہیں. دیٹ از واٹ ہاؤ آر فوج اور سول جو ہے پبلک وہ نیٹڈ ہیں اور جذبہ وطنی سے تو بھرے ہوئے ہیں سارے. بالکل. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب دشمن نے یہ سوچا ہے کہ یہ ہم ایک نیا ٹیکٹکس بنائیں جس کی وجہ سے ہم ایک بیچ میں ان میں خلیج پیدا کریں فوج میں اور باقی اداروں میں, جس کی نشاندہی گائے بگائے ہوتی رہتی ہے, اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پرو ایکٹیولی اس کے اگینسٹ میئرز لینے چاہیے تاکہ ہمارا جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ قائم دائم رہے اور ہم دشمن کے دانت ہر وقت کھٹے کر سکیں. ٹھیک ہے, لیکن سر آج کے میں ایک ڈاکیومنٹ پڑھ رہا تھا, آج کے اس ڈاکیومنٹ کے مطابق آج کے دنوں میں جتنا فوج میں اور پبلک میں گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے بنسبت پچھلے سالوں کے. تو اس کی وجہ ففتھ جنریشن وارفیئر ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتی. جو پبلک زیادہ سوال کرتی ہے وہ ہمارا جو ایک, آپ اس کو ڈاؤن فال سمجھ لیں کنٹری کا, کہ ہم پولیٹکس کے ساتھ پولیٹیشنس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ اگر پولیٹیشنس کا احتساب ہو رہا ہے تو آرمی کا یا آرمی آفیسرس کا احتساب کیوں نہیں ہوتا. تو آپ اس کے بارے میں بتائیں, کیا ان کا احتساب نہیں ہوتا؟ جناب, جتنا پاکستان آرمی کے اندر احتساب اور پنشمنٹس ملتی ہیں وہ سول میں تو کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پبلش نہیں ہوتی ہیں, پبلکلی وہ اناؤنس نہیں ہوتی ہیں. پاکستان آرمی میں ہماری ایم پی ایم ایل جو ایک مقدس, جس کو اب قانون کی کتاب ہے, کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے. کورٹ مارشل ہوتے ہیں, پنشمنٹس ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے باقی اداروں کی طرح جناب 2 مہینے کے لیے معطل کر دیا اور پھر اس کو دوبارہ بحال کر دیا. جہاں پر جب کوئی سزا ملتی ہے تو اس کی معافی نہیں ہوتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ پبلکلی اناؤنس نہیں ہوتا ہے, اس لیے لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی ڈے 1 سے لے کے آپ اگر شروع کریں, جوان ہو یا جنرل ہو, ڈے 1 سے لے کے یو آر آبزرو, آپ ہر ایکشن کے, ہر بات کے جواب دہ ہیں. آپ جو اس کے ایس او پیز ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, جو طریقہ کار ہے اس کی تحت آپ نے اپنی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کے تحت اپنے آپ کو آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت چلانا ہے. اور کہیں بھی آپ سے غلطی ہو جائے جاننے میں دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ, تو فوراً اس کا نوٹس لیا جاتا ہے اور ایوری ون از براٹ ٹو دی بک. ہر کسی کو اس کی سزا ملتی ہے اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اس کا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اسی لیے اتنا سخت ڈسپلن کو سمجھایا جاتا ہے, اس کی ڈسپلن کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے تاکہ ہر ایک ڈسپلن لائف گزارے. ٹھیک ہے ناظرین, اس بات میں تو کوئی دو راہیں نہیں ہے کہ پاکستان آرمی, پاک آرم فورسز کا ڈسپلن پوری دنیا میں, پوری دنیا کے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. اور جیسے سر نے کہا, کسی بھی ریزنز کی وجہ سے یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, سیکیورٹی ریزن ہو سکتی ہے, جو پنشمنٹس آرمی آفیسرز کو یا جو اپنی حدود سے باہر جاتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے, ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے, ان پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جاتا ہے. لیکن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے شاید سویلینز کو پتہ نہیں چلتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا احتساب نہیں ہوتا, ان کا احتساب ہوتا ہے اور دوسروں سے یعنی سویلین سے زیادہ سخت ہوتا ہے, چاہے بیوروکریٹس ہوں, چاہے عدلیہ ہو, چاہے سیاست دان ہو, یا چاہے نارمل سویلین ہو. سر یہاں پہ ہم آگے چلتے ہیں پیٹریٹزم کی طرف. آرمی ایسی چیز ہے جہاں پہ پیٹریٹزم کا ہونا لازمی ہے, چاہے آرمی ہو, نیوی ہو, ایئر فورس ہو, کسی بھی طرح کی آرمی میں ہو. پیٹریٹزم جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے, اپنے ملک سے محبت ضروری ہوتا ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ 65 میں لوگ خود آ گئے تھے. ہمارے ملک میں تو پیٹریٹزم کوٹ کوٹ کے بھرا ہے,
لیکن آرمی میں کیا ڈفرینشیٹ ہے بنسبت, آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے بنسبت سویلین کے؟ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا ہر شہری پیٹریٹزم سے بھرا ہوا ہے, لیکن لیول آف پیٹریٹزم ڈیفرنٹ ہے, اور کسی کو موقع ملتا ہے اپنے حب الوطنی دکھانے کا, کسی کو موقع نہیں ملتا, اور جو دکھا پاتا ہے وہ نشان حیدر جیسے جو اعزازات سے نوازا جاتا ہے, اور ہر کوئی پیٹریٹ ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ سول میں اس کا موقع کم ملتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ آپ بارڈر پہ ہیں تو یو آر فائٹنگ جی, اور وہ سب سے ایکسپوزڈ انوائرمنٹ ہے جہاں پہ آپ کو اپنی شجاعت, اپنی بہادری دکھانے کا موقع ملتا ہے. جب آپ کے سامنے دشمن ہوتا ہے, جب آپ سول میں ہیں, یا مے بی کہ آپ اپنے ہی لوگوں میں کام کر رہے ہیں, آپ بہت جانفشانی سے کام کر رہے ہیں, آپ اپنا دیا ہوا کام کر رہے ہیں, اس کے سول ایوارڈز موجود ہیں. لیکن فوج کے کیونکہ یہ فن سپاہ گری شروع سے ہی آپ دیکھیں, حضرت علی کو لائن آف گاڈ کہا گیا, کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ وہ بہادری کا ایک انہوں نے جوہر دکھائے. میرے خیال میں نشان حیدر کا اس سے لنک بھی ہے, حیدر کا نام, حیدر کا نام اسی وجہ سے. تو یہی وجوہات ہیں, اور آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک جذبہ حب الوطنی ہے, یہ بغیر سول سپورٹ کے فوج کچھ نہیں کر سکتی. بارڈر پہ آپ چلے جائیں اور پیچھے اگر آپ کی سپورٹ آپ کے جو باقی ملک کے لوگ ہیں آپ کو نہ کریں, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. بالکل, اٹس آلویز ود دا سپورٹ آف دا پبلک. چند تھوڑے سے عناصر ہوتے ہیں جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, جو غلط باتیں پھیلاتے ہیں. میجورٹی اچھے لوگوں کی ہے, ان کے اندر محبت بھی ہے, ان کے اندر حب الوطنی بھی ہوتی ہے, ان کے اندر جذبہ شہادت, ہر قسم کے جذبے ان کے اندر ہوتے ہیں. لیکن کچھ گندے لوگ جو ہیں وہ اس کو ڈومینیٹ زیادہ پبلسائز کرتے ہیں, زیادہ بتاتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر لوگ باتیں کرتے ہیں. ادروائز پوری آئی ایم ویری مچ شیور کہ کوئی بھی پاکستانی جو اس ملک کا جو اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتا ہے وہ اپنی جان دینے سے گریز نہیں کرے گا. بالکل سر, میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرتا جاؤں گا, میرا اوپینین ہے اور آئی کوڈ بی رانگ, پر میں یہ لازم سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت انسان غلطی کے پتلے ہیں. آپ کہیں پہ بھی وہ غلطی کر سکتے ہیں. لالچ بھی ایک انسان کی فطرت ہے. اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے سویلین ہو, چاہے سیاستدان ہو, چاہے فوج ہو. لیکن ہم کسی عہدے کو کبھی غلط نہیں کہہ سکتے. پاکستانی فوج کا ہمیشہ ایک بڑا کردار رہا ہے اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور میرے خیال میں ہم جیسے لوگوں کو جو سویلین اپنے آپ کو سویلین کہلاتے ہیں, ان کو پاکستانی فوج کو ہمیشہ ان کا شکر گزار رہنا چاہیے. میں یہاں پہ جاؤں گا ایک بریک کی طرف. اس سے پہلے میں صرف ایک شعر بولنا چاہوں گا, دل سے نکلے گی نہ مر کے بھی وطن کی الفت, میری مٹی سے بھی خوشبو ہے وفا آئے گی. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, کچھ دیر بعد ملتے ہیں. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. If you are looking for a dedicated and honest real estate agent, then meet Wasif Khan, servicing the community for years in resale and pre-construction projects. Sell your property in top dollars with TV, radio, social media, and MLS marketing. We also help with mortgages. For all your real estate needs, contact me at 647-786-8765 or visit wasifkhan.ca. ٹیم فرحان مارگیج سولوشنز آپ کی خدمت میں پیش 15 سالہ تجربے کے حامل, آپ کی ضروریات اور مرضی کے عین مطابق کاروباری, رہائشی, تعمیراتی اور زرعی مارگیج سروسز. ہمارا کم ترین مارگیج ریٹ. ٹیم فرحان. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. müşterilerimize iyi ve kaliteli hizmet vermeye özen gösteriyoruz. کو ایک دفعہ خدمت کا ضرور موقع دیجیے گا.
And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. मजीद मालूमात के लिए 416-569-9294 या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.teamfarhan.com. Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan. 416-822-0305 or at sohailkhan.ca. Experience excellence. Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز نارتھ امریکہ کی سب سے بااعتماد اور فاسٹسٹ ایئر ٹریول سروسز. 25 سال کا تجربہ لیے لاتعداد افورڈیبل ٹریول ڈیلز کے ساتھ ایکسلنس ان کسٹمر سروسز آن جسٹ ون فون کال. یہ ہے ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. فار بکنگ کال ناؤ 1855-247-9464 اور 905-272-2300. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. I worked very hard to build this business. Now how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive? For over 18 years, Zahid Syed of Aruj Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اپنے گیسٹ کے ساتھ. بہت انٹرسٹنگ کنورسیشن ہو رہی ہے پاک فورسز کو لے کر. اب میں چاہوں گا کہ ہمارے گیسٹ ہمیں بتائیں کہ پاک آرمی کے اندر کا سٹرکچر کیسا ہے. بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو سویلینز کو یعنی مجھے اور آپ کو نہیں پتہ ہوتے. چلیے آئیے ان سے پوچھتے ہیں. سب سے پہلے میں فیاض سر آپ سے پوچھوں گا. سر سلیکشن جو ہوتی ہے یا آپ میں سے کوئی بھی اس کو زیادہ کمفرٹیبلی بتا سکتا ہے, جو سلیکشن ہوتی ہے جوانوں سے لے کر لیوٹیننٹس تک کی, وہ کیسے ہوتی ہے؟ اکیڈمی میں لوگ کیسے سلیکٹ ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے سر؟ جی ناصر بھائی. جی سلمان بھائی, بات یہ ہے کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے آپ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو عزت ملے, اس کو اچھی نوکری ملے سب کے. تو کچھ ڈیزائر کرتے ہیں کہ وہ فوج میں آفسرز بنیں یا جو کچھ ہیں جوان یا فوج ملک کی خدمت کریں. تو ان سب کے لیے ایک پراپر پروسیجر رکھا گیا ہے کہ جب اگر جوان کے لیول پہ جانا ہے تو ان کے بھی ایک سلیکشن سینٹرز ہیں. آپ ہر سٹی میں ہیں, کوئی جاتا ہے وہاں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. تو ہمیں اور جو افسر رینک کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹر سروسز سلیکشن بورڈ ISSB بھی 3 شہروں میں, ابھی 3 سے 4 شہروں میں کھول دیے گئے ہیں تاکہ وہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے ایوری سٹیزن آف پاکستان کین اپلائی. پھر ان کے ایک سیٹ کرائٹیریاز رکھے گئے ہیں جس پہ ہمیں ایک خاص بینڈ آف جو ہے ریکروٹس چاہیے ہوتا ہے یا جو کیڈٹس کا چاہیے ہوتا ہے, تاکہ جو آگے کیونکہ وارفیئر کی جو ریکوائرمنٹ ہے فیلڈ میں جا کے, فزیکلی یو گاٹ ٹو بی فٹ, ٹھیک ہے, مینٹلی یو گاٹ ٹو بی روبسٹ, ٹھیک ہے. پھر آپ کا جذبہ حب الوطنی جو ہم پہلے بہت ڈسکس کر چکے ہیں, اس کا بھی ایک خاص لیول چاہیے ہوتا ہے. پھر سینس آف سیکریفائس جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا ریڈی ہیں, کیونکہ گوئنگ اینڈ اسٹینڈنگ ایٹ دی بارڈر فیسنگ بلٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک جو کہتے سے. تو وہ ریئلی, اور پھر جو ہمارے سیکریٹریس اور بڑے کوالیفائڈ جو سلیکشن سینٹر میں لوگ ہوتے ہیں یا ISSB میں ہوتے ہیں, وہ دے آر ویری ویل کوالیفائڈ.
انہوں نے اس انٹرویو اور جو 4 دن کی سلیکشن ہے اس میں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک بچہ میں بی ویری انٹیلیجنٹ اور ہی از آؤٹ اسٹینڈنگ, بٹ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بیلنس نہیں ہے, فزیکلی ہی از ویک, ہی might be very good, تو he can serve the country better in some other field, بیوروکریسی میں یا اور کسی فیلڈ میں, ٹیکنیکل اس میں he is better. تو ہمیں تو وہ چاہیے نا کہ جو فزیکلی جا کے لڑ بھی سکے اور مینٹلی بھی شارپ ہو, اور he should be good enough. So that way اسی طرح جو جوان ہوتا ہے اس کا فزیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اس کا میڈیکل ایگزام ہوتا ہے, تاکہ آگے جا کے ہارڈ شپس آف دی وار زون میں جا کے آپ نے دیکھیں ڈیزرٹ میں لڑنا ہے, آپ نے پہاڑوں پہ لڑنا ہے, آپ نے برفوں کے اوپر لڑنا ہے, آپ تو سیاچن میں لڑ چکے, آپ بتا سکتے ہیں بالکل. تو سیاچن میں لیونگ از ناٹ دیٹ ایزی. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی خاص اتنا اس کی سائنس نہیں ہے, لیکن ایک خاص بینڈ آپ کہہ لیں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. پھر ان میں وہ گروم کرنے کے لیے ان کو ڈیفرنٹ ٹریننگ سینٹرز میں, ابھی ہمارا پنجاب کا ٹریننگ سینٹر ہے, سندھ کا ہے, بلوچستان کا ہے, سرحد کا ہے, کے پی کا ہے, سب کے ٹریننگ سینٹر ہیں. کشمیر میں بھی کشمیر کا بھی ریجمنٹ کا بھی ٹریننگ سینٹر ہے. ان ساروں میں جا کے وہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. اور اسی طرح پھر پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے, پہلے ہمارا آفیسرز ٹریننگ اسکول بھی تھا منگلہ میں. پاکستان ملٹری اکیڈمی اب ایکسپینڈ کر دی گئی ہے, اس میں پہلے 2 بٹالینز ہوتی تھی, پھر 3 اور ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ابھی ہمارا انفلکس آف آفیسرز 300 to 500 ایوری پاسنگ آؤٹ پہ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے سارا کچھ. تو اس سلیکشن میں اور اس گرومنگ میں یہ چیز مد نظر رکھی جاتی ہے کہ جو بیسک نیڈز ہیں آپ نے جس رول کے لیے, اگر آپ سپاہی بھرتی ہونے جا رہے ہیں تو آپ اس قابل ہوں اور آپ اتنے فزیکل ہوں کہ آپ مشین گن اٹھا سکیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بلڈ اینڈ وہ ساری فزیک دیکھی جاتی ہے. اسی طرح اگر ہے کہ آپ کو لیڈر کیڈر میں لیا جاتا ہے تو آپ لیڈر کے قابل ہوں, آپ کین ڈو دیٹ, اور اس کو پھر گروم پالش کیا جاتا ہے. آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو ڈیورنگ دی ٹریننگ جو ہے پالش کیا جاتا ہے. سر 2 ویری کوئک کویسچن. ایک تو کرائٹیریا کیا ہے کسی کے لیے, جیسے فار ایگزامپل سم ون گیٹس ٹو بیکم گو ٹو اکیڈمی ٹو بیکم اے لیوٹیننٹ اور سیکنڈ لیوٹیننٹ, اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ فٹنس کے علاوہ پڑھائی میں کیا کچھ کرائٹیریا بھی ہے اس کا یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی جو ہے کالج جو ہے 12 گریڈ منیمم ہے اس کا, 12 گریڈ منیمم, اور اس سے علاوہ اگر آپ شارٹ ہے, جیسے آپ ڈاکٹرز اور انجینئرز چاہیے ہوتے ہیں, ہمارے ای کیڈٹس بھی آتے ہیں, وہ اس کے علاوہ ہے. اور اسپیشلائز جو ہیں ہوتا یہ ہے کہ گریڈ 12 از دا بیسک ایجوکیشن ریکوائرمنٹ فار کمیشن آفیسر ٹو کم ایز سیکنڈ لیفٹیننٹ. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو 2 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے دوران صرف آرمی کی ٹریننگ نہیں ہوتی, اس کے ساتھ ان کو گریجویشن بیچلر کی ڈگری بھی ساتھ ہوتی ہے. اچھا. تو فوجی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو سول ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے. ونس یو آر پاسڈ آؤٹ یو آر اے گریجویٹ. تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایف اے کے بعد آگے نہیں ہے, تو اس کا پشاور یونیورسٹی سے باقاعدہ ڈگری ایشو ہوتی ہے, اور پہلے پشاور ڈگری سے ہوتی تھی, پشاور یونیورسٹی سے ہوتی تھی, ابھی میرے خیال میں ایک اور بورڈ بن گیا اس سے ہوتی ہے. تو یو آر اے گریجویٹ when you pass out, and further going when you go to the Pakistan Staff College you get master's degree. تو ایجوکیشن جو آپ جاتے ہیں میجر ہونے تک you keep getting and you become a master's degree holder. اچھا, تو جو آپ ڈگری کی جس کی بات کر رہے تھے وہ بیسکلی اٹس ایکویولنٹ ٹو بیچلرز ڈگری. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان کا جو اسٹرکچر, ڈیفینیٹلی آپ کا نیکسٹ کویسچن یہی ہوگا کہ یہ پروموشنز کیسے ہوتی ہیں. سر پروموشنز اور رینک اسٹرکچر رینک ایسے ہوتا ہے کہ ایک سپاہی جب ریکروٹ کرتے ہیں, سپاہی ریکروٹ ہوتا ہے, سپاہی کی ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد ہی بیکم اے لانس نائک. ٹھیک ہے. لانس نائک کے بعد نائک ہوتا ہے, نائک سے اوپر حوالدار ہوتا ہے, حوالدار کے بعد نائب صوبیدار, صوبیدار میجر, اپ ٹو صوبیدار میجر. یہ ایک جو سپاہی آتا ہے وہ پروموٹ ہوتا صوبیدار میجر ہو جاتا ہے. کچھ اس میں سے پھر فردر افسر بن جاتے ہیں, افسر بھی بنتے ہیں صوبیدار میجر سے. اچھا. اس کے دوران بھی کوئی لوگ اگر کوالیفائی کرتے ہیں they can also apply for the commission. تو مطلب آپ سپاہی سے آپ کمیشنڈ آفیسر کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ لیفٹیننٹ جو ہوتا ہے, جو کمیشن آفیسر ڈائریکٹ آتا ہے, سیکنڈ لیفٹیننٹ, دین لیفٹیننٹ, دین کیپٹن, پھر میجر, پھر لیفٹیننٹ کرنل, پھر فل کرنل, پھر بریگیڈیئر, پھر میجر جنرل, پھر لیفٹیننٹ جنرل, اینڈ دین
जर्नल ये पिरामिड है, ठीक है, और इसमें 300 to 500 कैडेट्स आते हैं, एकेडमी ज्वाइन करते हैं, तो उसमें से माइट बी कोई भी जनरल ना बने, नॉट नेसेसरी, माइट बी, मतलब जो जनरल बनता है उसका एक्सट्रीमली टैलेंटेड होना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, 300 to 500 people, एंड दैट्स एवरी ईयर, हर साल पिरामिड है। हाँ जी, एक कोर्स क्लियर जैसे होते रहते हैं, तो इसी तरीके से ये निकलते जाते हैं। तो मतलब सर इसका मतलब ये है कि जब कोई जनरल बनता है तो वो इंडिविजुअल, वो इंसान बहुत ही हाई कैलिबर का इंडिविजुअल होता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो कोई वैसे ही जनरल नहीं बन सकता। एक थॉरो स्क्रूटनी है जो कि 1 डे से, जैसे अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, उस स्क्रूटनी के तहत और प्रमोशन लेते लेते वो हर प्रमोशन पे आपको पता है कि उनका वो टेस्ट होता है, बैकग्राउंड चेक होता है, सारा कुछ होता है, सारे मेजर्स लेके फिर उसको करते हैं। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा क्रेडिट सिस्टम होता है सिविलियन के लिए, हमारे अच्छे लोन लेने के लिए या मॉर्गेज लेने के लिए आपका क्रेडिट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसका मतलब है जनरल बनने तक आपकी क्रेडिबिलिटी फ्रॉम डे 1 से आखिरी दिन तक काउंट होती है। एवरी ईयर यू हैव एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट, एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट के नंबर्स हैं, उन नंबर्स के साथ फिर हम चलते हैं बेस। एक होती है OEI, ऑफिसर एफिशिएंसी इंडेक्स, अच्छा, उसका एक कट ऑफ लेवल होता है, ठीक है। OEI आपकी जो आप ACRs लेते हैं उसके पॉइंट्स होते हैं, जो कोर्सेज आप करते हैं, किस ग्रेड में आपने कोर्सेज किए हैं, उसी तरीके से नंबर उसके अंदर ऐड होते रहते हैं। अच्छा, और पहला जो बोर्ड होता है वो होता है मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल, तो उस पे एक कहते हैं जी ये 70 या 60 या 50 या जो भी एक बेस कर देते हैं, इससे वो ये जिसके नीचे है वो तो पहले निकल गया ना, दे विल नॉट बी कंसीडर ही नहीं होते। अच्छा ठीक है, मतलब मेरिट सिस्टम अभी वो कंसीडर होंगे जो जिनकी OEI 60 और 70 से अबव होगी। सर मेरे ख्याल में ये बात करना, नाजरीन मेरे ख्याल में ये बात करना बहुत ज़रूरी था, जहाँ पे हमारा मीडिया या कुछ मीडिया, सब मीडिया तो नहीं कहेंगे, कुछ मीडिया कंपेयर करता है पॉलिटिशियंस को और आर्मी ऑफिसर्स को। वहाँ पे ये देखें कि हमारे कल्चर में ख़ास तौर पर ख़ानदान नस्ल का होना ज़रूरी है, आपका किसी नस्ल से होना ज़रूरी है, मेरिट से फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमारे इलाकों में ख़ास तौर पे, मैंने जैसे पिछले शो में बात की थी, वही ख़ानदान जो अंग्रेज़ जब पाकिस्तान इंडिया पे हुकूमत कर रहे थे, जो ख़ानदान हमारे इलाकों को लीड कर रहे थे, हमारे बुज़ुर्गों को लीड कर रहे थे, आज वो हमें लीड कर रहे हैं, कल को उनकी नस्लें हमारी नस्लों को लीड करती रहेंगी। लेकिन फ़ौज में किसी का सक्सेसफुल होना मेरिट पर डिपेंड करता है। नाज़रीन इस बात के साथ चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, उसके बाद हम बात करेंगे अपने शुहदा पर और उनको ट्रिब्यूट देंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं कुछ देर बाद। Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. ख्वाबों का घर यूं ही नहीं मिलता, परादिन मेहनत और रिसर्च करना पड़ती है। ऐसा घर जहां खुशियां अपनों को ढूंढती हों, जहां हर खिड़की से आने वाले कल की किरणें झांकती हों, फिर क्यों हम किसी राह चलते पर भरोसा करें। Just call 647-518-3000. Tabish Tawfiq, a truly professional realtor. Corporate business expansions are a pain, especially with all the paperwork for accounts and tax needs. That is, unless you have a chartered professional accountant by your side like Qadir Khan. I'm here to serve you all your corporate, personal, accounts and tax needs. He will guide you through bank loans, feasibility reports, business plans, and tackle a variety of CRA audits. Call Qadir Khan at 647-773-7550. Brand new release of townhomes in the city of St. Catharines, minutes away from Niagara College and Brock University. Prices starting from $400,000. Deposit structure of only $40,000 within 6 months. Closing
next year. To book your unit, call us at 416-835-1997. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेस की सूरत में, या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस के साथ, और भरपूर नींद के मजे लीजिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के साथ, क्योंकि हमारे पास है लोएस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रांड न्यू टीवी, वीडियो एंड अप्लायंसेस, मैट्रेसेस एंड किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस की मुकम्मल रेंज। सो अभी विजिट करें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेट ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन, और कॉल 905-450-2828। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फोन करें 1-866-754-3111। Do you want to start your own business in Canada? Is it your dream to own a gas station? Would you like to invest in a residential development? If yes, you need to contact Mirza Zulfikar Chaudhary, community's biggest residential and commercial broker. Call Mirza Zulfikar Chaudhary, broker record of Global West Reality Limited, for a one-on-one meeting today at 416-908-1575. We specialize in commercial development. This project is just completed. Several other commercial projects are in process. If you want to invest in commercial development, please contact us with full confidence. 416-908-1575. वेलकम बैक नाजरीन, पाकिस्तान आज कायम है, इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा पाकिस्तान पाइंदाबाद। लेकिन इस मिट्टी का जो रंग है, इसमें शहीदों का लहू शामिल है, इसीलिए ही ये कामयाब है। हमारे कुछ जवान, कुछ फौजी अफसर, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, और वो कुर्बानियों का फ़ायदा हम उठा रहे हैं, हमारी अगली नस्लें उठाती रहेंगी, और जब तक ये मुल्क कायम रहेगा इन लोगों को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया जाता रहेगा, और इनका एहसान पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। मैं सर फयाज की तरफ चलता हूँ। सर, आप प्लीज़ निशान हैदर के बारे में बताएंगे कि शुहदा के बारे में बताएंगे, इंशाल्लाह फिर आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं शुहदा की, तो निशान हैदर इज द टॉप लेवल, सबसे ऊपर जो तमगा है जो मिलता है उसको हम निशान हैदर कहते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट हमारे पास तमगा बसालत भी होता है, तमगा जुरत भी होता है, डिफरेंट हमारे एक्नॉलेजमेंट्स, दीज आर द एक्नॉलेजमेंट्स। जो कोई शहीद हो जाते हैं तो उनकी शहादत पे कुछ जिंदा जो लोग होते हैं उनको भी इन तमगों से नवाजा जाता है, गाजी जैसा कि अभी आप 14 अगस्त को अनाउंस किया जाते हैं, जो सर्विंग जवान्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको दिया जाता है।
تو اب تک جو نشان حیدر دا بیسٹ جنہوں نے بہت آؤٹ کلاس پرفارمنس دکھائی وہ ہمارے 11 شہداء ہیں جن کو نشان حیدر ملا. تو سب سے پہلے جو نشان حیدر ملا تھا وہ نائک سیف علی جنجوعہ, پھر اس کے بعد کیپٹن راجہ محمد سرور, دین میجر طفیل محمد شہید, میجر راجہ عزیز بھٹی شہید, پھر راشد منہاس پائلٹ آفیسر فرام ایئر فورس شہید, دین میجر محمد اکرم, میجر شبیر شریف, سوار محمد حسین جنجوعہ, دین لانس نیک محمد محفوظ, کیپٹن کرنل شیر خان, ہی واز رینک اس کا کیپٹن تھا, کرنل شیر خان واز ہز نیم. بچپن سے یہ لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہی واز کرنل, ہز نیم واز کرنل شیر خان بٹ ہز رینک واز کیپٹن. تو حوالدار لالک چاند. تو یہ 11 ہمارے شہداء ہیں جن کو نشان حیدر ملا. یہ سب سے بڑا ہمارا بڑا اعزاز ہے. سر میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا. ناظرین میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ سر نے بتایا شیر خان کے نام کے ساتھ کرنل تھا. میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے ان کے بارے میں کہ ان کے دادا 48 میں پاکستان کے لیے جنگ کر چکے تھے اور ان کو فوج میں افسر بہت اچھے لگتے تھے یونیفارم میں. اسی لیے جب ان کا پوتا ہوا تو ان کے نام کے ساتھ انہوں نے کرنل لگا دیا جو ان کے نام کا حصہ بنا. سوری سر میں انٹرپٹ کیا آپ کو. جی سر. نہیں ماشاء اللہ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے. دیکھیں یہ میں نے آپ کو نا ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک جذبہ نسلوں کے ایک منٹ میں صرف بتا دوں, کرنل ناصر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سیاچین پہ 2 دفعہ عسکری خدمات انجام دی ہے. ہیئر فرام بڑی نام ہے 16 پنجاب کا. 16 پنجاب ریجمنٹ ایک بہت بڑا نام ہے اور بڑی ہسٹوریکل اس کی ہسٹری ہے 16 پنجاب کی. تو ہی از پراؤڈ آف دیٹ اینڈ وی آل آر پراؤڈ آف 16 پنجاب کہ کرنل ناصر بلانگس ٹو دیٹ ریجمنٹ. تو یہ مزید بہتر طریقے سے آپ کو اس کے بارے میں بتا سکیں گے. سر تھینک یو میجر درانی. سر میں نے جب یونٹ جوائن کی اور شروع میں جب میں فرسٹ ٹائم سیاچین گیا جیسے سر نے ذکر تو اولڈنگ سیکٹر میں ہمارے سی او ہوتے تھے ابھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں ارشد ملک. انہوں نے مجھے ایک ہائیسٹ پوسٹ پہ بھیج دیا لیکن میرے پاس ٹائم ہوتا تھا تو میں نے ان کی گائیڈنس میں یونٹ کی ہسٹری لکھنا شروع کی. جیسے میں نے کہا نا ہر چیز اکاؤنٹیبل ہے. اکاؤنٹ لکھا یونٹ کے وار کا اور سارا کچھ, اور اس کو پھر جب میں خود کمانڈ میں تھا تو اس کو ایک بک کی شکل دی گئی جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ 16 پنجاب تاریخ کے آئینے میں اس پہ آپ دیکھتے ہیں. اور اس کے اوپر یہ جو مونومنٹ بنا ہے یہ شہیدوں کا بنا ہے. 1965 وار کے ہمارے 106 شہداء تھے اور 106 شہداء نے میجر عزیز بھٹی کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے لڑے ہیں ان کے ساتھ. اور یہ میرے آخری دربار کی تصویر ہے جو کہ میں نے یونٹ کو چھوڑتے اور یہ بک جب لانچ کی تھی اور اس وقت یہ یونٹ میں ہر کسی کو دی جاتی جب وہ آتے ہیں. جیسے سر نے کہا کہ یہ آپ دیکھیں گے میجر صغیر شہید ہیں جو 65 وار کے ان کو ستارہ جرأت دیا گیا اور میجر شیخ مبارک علی شہید ہیں. ان دونوں کو ستارہ جرأت 65 وار کا دیا گیا کیونکہ انہوں نے BRB کنال کے میجر عزیز بھٹی کے شانہ بشانہ 2 کمپنیاں لگی ہوئی تھی. اگر آپ میجر عزیز بھٹی کو جو کہ برقی سیکٹر میں اپنی کمپنی کے ساتھ تعینات تھے اس وقت, دشمن کا جب حملہ ہوا ان عزائم کے ساتھ دشمن آیا کہ ہم لاہور جم خانہ میں صبح کا ناشتہ کریں گے, تو یہی وہ آفیسر تھے میجر عزیز بھٹی کے ساتھ جنہوں نے 3 کمپنی لگی تھی. 16 پنجاب کی 2 کمپنیاں اس وقت BRB کنال کے آگے لگی ہوئی تھی اور میجر عزیز بھٹی ان سے بھی آگے اپنی جب ان کی کمپنی پیچھے آئی تو اپنی ایک پلٹون کے ساتھ آگے رہ گئے. اور وہ اتنے بہادر تھے کہ دشمن کے ٹینک آ رہے تھے کیونکہ اس وقت آپ کو آبزرویشن چاہیے ہوتی ہے, آپ کی جو گنیں فائر کر رہی ہوتی ہیں, آپ کا جو سارا بیک سپورٹ ہے ان کو روکنے کے لیے, اس کے لیے آگے آپ کی آنکھیں تو ہونی چاہیے کہ دیکھیں کہاں مارنا ہے. تو میجر عزیز بھٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اپنی ایک پلٹون کے ساتھ, حالانکہ وہ کمپنی کے ساتھ واپس آ سکتے تھے, نہیں آئے, وہ آگے رکے اور انہوں نے آخری دم تک آبزرو کر کے دشمن کے ٹینکوں کے حملے کو روکا. اور ان کی جو شہادت ہوئی دشمن کے ایک ٹینک کے گولے سے اور ان کی چھاتی میں وہ آ کے گولا لگا. تو آپ دیکھیں ایسے افسرز اور ایسے جوان ہمارے جو ان کے ساتھ لڑ رہے تھے ہوں تو ہم کیوں نہیں جنگ جیتیں گے اور کیوں نہیں ان کو نشان حیدر دیا جانا چاہیے. اس سے زیادہ کیا مثال ہو سکتی ہے حب الوطنی کی اپنی جان کی فکر کیے بغیر ملک کا دفاع کریں. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, اس کو کسی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے. سر بہت زیادہ جو
مجھے لگتا ہے کہ جذبات ینگ جنریشن کے بھی ہوتے ہیں اور زیادہ پیٹریوٹزم فیل ہوتا ہے جب ان شہداء کی کہانی کے بارے میں, ان شہداء کے جذبے کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور یہ جذبہ کم نہیں ہوا 65 کے بعد. ابھی آپ کارگل کی مثال ہیں تو کیپٹن کرنل شیر خان جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جب میں سیکنڈ ٹائم سیاچن گیا تو اس وقت میری بالکل کارگل پہاڑ کے سامنے میری کمپنی کا میں کمپنی کمانڈر تھا, اور وہاں پہ میرے پاس 2 جوان تھے جنہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کے ساتھ وہاں کارگل پہاڑی پہ جنگ لڑی تھی, اور جو وہ قصے سناتے ہیں کہ ہاؤ بریو ہی واز, اور بالکل نڈر افسر تھا, اور اس کے ساتھ جو ان کی پلٹون تھی یا جو ان کے گروپ تھا جنہوں نے پہاڑی کی چوٹی پکڑی ہوئی تھی کارگل کی, کارگل ایک پہاڑی کا نام ہے, اور کہ دشمن کو ایئر فورس بلانی پڑی وہ ان کو وہاں پہ ان پر حملہ کرنے کے لیے, اور آخری بلٹ تک آخری ٹائم تک انہوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی جان اس ملک پہ وار کر دی, جس کی وجہ سے ان کو نشان حیدر ملا تھا. یہ جذبہ لگاتار قائم ہے ہماری قوم میں بھی اور ہمارے جوانوں اور آفسرز میں. میں یہاں پہ 2 باتیں کرنا چاہوں گا. کرنل شیر خان ایسے افسر تھے ناظرین کہ جس کی دشمن نے تعریف کی. ان کی شہادت کے بعد ان کے جسم کو پہلے سری نگر اور پھر دلی لے جایا گیا اور پھر واپس کیا گیا, اور دشمن نے ان کی تعریف کی. ایک کتاب ہے ان کے کسی آرمی آفیسر کی جس میں انہوں نے کرنل شیر خان کی ان کو رسپیکٹ ایک پورا میرے خیال میں ایک پورا مضمون لکھا ہے ان پر, مضمون لکھا, اور بہت لیکن یہ جو جذبہ ہوتا ہے سر کہنا آسان ہوتا ہے. پھر بھی میں نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب انہوں نے کہا تھا کہ 65 میں اگر مجھے موقع ملتا تو میں بھی بارڈر پہ چلا جاتا. جذبہ ہوتا ہے, وہ اس وقت بچپن میں تھے. آج ہم جیسے لوگوں میں بھی جذبہ ہے, لیکن یہ اپرچونٹی ملنا شہداء کی یا شہادت کی اپرچونٹی ملنا یہ نصیب والوں کی بات ہوتی ہے. تو آپ اتنا عرصہ آرمی میں آپ نے سرو کیا, بہت سے لوگ آپ کے بیچ میں بھی ہوں گے جو شہید ہوئے, جو شہداء کا ذکر آپ نے کیا ہے, تو کیا جذبہ ہوتا ہے؟ ہم تو سمجھ نہیں سکتے. وہ آپ کو ہی بتاؤ گا کہ سر پہ موت, ان کو تھوڑا سا بریفلی بتائیں کہ اگلو کیا ہوتا ہے, اور ہاؤ پیپل, یہ لوگ باتیں کرتے ہیں سیاچن کی, تو سیاچن ہوتا کیسا ہے اور کیسے؟ یہ جذبہ ہر کسی میں ہوتا ہے, اور اس جذبہ یہ بیونڈ ایکسپلینیشن ہے آئی ووڈ سے. جب گولی چلتی ہے تو یہ جذبہ ہی آپ کو وہاں مینٹین کراتا ہے, اور ملک کی حب الوطنی ہے جس کے ٹھہر کے آپ وہ لڑتے ہیں اور پھر اس لیول تک آپ پہنچتے ہیں. خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فضل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. ناظرین, پاکستان سے محبت ہمیشہ ہمارے بیچ میں رہے گی, ہم میں ہونی چاہیے. ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت تو یہ جرم صدا میرے حسابوں میں رکھے گا. گرتے ہیں, اٹھتے ہیں, مرتے ہیں پر جھکتے نہیں, اے میرے وطن تیرے یہ لال کبھی بکتے نہیں. آپ پاکستان کی فکر کرتے ہیں دوستو, یہ تو پرچم ہلال کو بھی آنچ نہ آنے دیں گے. ہمارے نام سے ہوں گی روایتیں زندہ, ہمارے حصے میں پرچم وفا کا ہے. سرفروشی ہے ایمان ہمارا, جرأت کے پرستار ہیں ہم, جو حفاظت کرے سرحدوں کی وہ فلک بوس دیوار ہیں ہم. اے راہ حق کے شہیدوں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. ناظرین, میں ہوں پاکستان. اس شو کا مقصد میں پھر سے آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اس شو کا مقصد کیا ہے. کون ہے پاکستان؟ ہر وہ جوان جو پاکستان کے لیے بارڈر پہ جاتا ہے, ہر جو جوان جو پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ ہے پاکستان. ہر وہ آفیسر جو اپنی فیملی سے دور رہتا ہے پاکستان کے لیے وہ ہے پاکستان. ہر وہ پائلٹ جو جہاز میں پاکستان کی ہواؤں کی حفاظت کرتا ہے وہ ہے پاکستان. ہر وہ شخص جو سمندروں میں رہتا ہے پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے وہ ہے پاکستان. ہر وہ شخص پاکستان ہے جو پاکستان میں رہتا ہے, لیکن ان پاکستانیوں کو جو اس پاکستان کا دفاع کرتے ہیں ان کو ہم ٹربیوٹ دیتے ہیں اور ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی جرأتوں کو سلام کرتے ہیں. اس کے ساتھ آج کا شو ختم کرتے ہیں. ناظرین, مجھے, میرے مہمانوں کو اور کینیڈا ون کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ, السلام علیکم.